آپ کو شو میں شامل کرنا چاہوں گا. آپ سے سٹارٹ کرتے ہیں. کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کرکٹ جو ہے اٹس اے باسکٹ کیس, کہ کہاں سے شروع ہوا پہلی پوزیشن سے اینڈ ناؤ اب ہم بالکل ایگزٹ کے پاس ہیں ٹیسٹ کرکٹ کے اندر. دوسری طرف جن سے ہم شاید ہارنا بھی پسند نہیں کرتے تھے یا بڑی ہمیں میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ کچھ ٹیمز ہیں جن کے خلاف نہ ہار سے ہماری ایگو ہرٹ ہوتی ہے پاکستانیوں کی. وہ ٹیم اب بنگلہ دیش کی اگر ہم بات کریں, وہ اچھی کرکٹ کر رہے ہیں, مسلسل 3-4 سال سے محنت کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, پرفارمنس ان کی نظر آ رہی ہے, اس کا رزلٹ بھی نظر آ رہا ہے. انہوں نے آسٹریلیا جیسی ٹیم کو جا کے کنونسنگلی ہرا دیا ہے. احمد آپ سے جاننا چاہوں گا کیا یہ درست ہے 2016 میں تھے ہم نمبر 1 پہ اور 2026 میں اب ہم بالکل رائٹ ایٹ دا باٹم ہے, کیسے دیکھتے ہیں آپ اس کو؟ جہاں تک بات آپ نے کی کہ 2016 میں ہم کہاں تھے اور ہم اس کے بعد کنٹینیوس ڈکلائن کی طرف ہیں. لاسٹ 10 ایئرز میں ہم نے جو ایک جسے کہتے ہیں نا کہ ہر بندر بانٹ ہم نے جو شروع کی کپتانی کی, میرے خیال سے سب سے بڑا جو اس میں عمل دخل ہے وہ اس کا ہے. آپ نے ایک کپتان کو اور ایک ٹیم کو سیٹل ہی نہیں ہونے دیا. اس کے بعد جو آپ کا ڈیفینسو مائنڈ سیٹ تھا, جو آپ کہہ رہے ہیں جب ہم اوپر تھے, وہ اوپر ہم کس طرح سے گئے تھے. ہم شارجہ دبئی میں میچ کھیلتے تھے, 2 میچ ڈرا کرتے تھے, ایک آدھا ٹوٹی وکٹ پہ کہیں ہم جیت جاتے تھے. ہم اس طرح سے سیریز جیتتے رہے. دیکھیں آپ کا جو اٹس ناٹ اباؤٹ کہ آپ نے اچیو کیا کیا, اٹس اباؤٹ کہ آپ کی اس کی پریپریشن کیسی ہے. اگر آپ صحیح رستے پہ ڈائریکشن پہ چل رہے ہیں تو آپ کبھی نہ کبھی منزل پہ پہنچ جائیں گے. جو یہ شارٹ کٹ ہوتے ہیں نا, جیسے ابھی ہم نے کہا پاکستان میں ہم میچ کراتے ہیں کہ ہم جیت نہیں پا رہے تو ہم ٹوٹی وکٹ کھلا دیتے ہیں, 4 اسپنر ڈال دیتے ہیں, کوئی بھی فورن ٹیم کو بلا کے تو ان کو ہم لٹا دیتے ہیں. اس میں ہم کئی بار اسی گڑھے میں ہم خود بھی گرے ہیں. اب اس کا کیا نقصان ہے کہ آپ بالکل ہی نیچے, آپ کا کانفیڈنس ہی ختم ہو جائے گا. جیسے کہ اس ٹائم آپ کی فاسٹ بالنگ کا حال ہوا ہے. پچھلے 15 سال میں آپ کے پاس کوئی اچھا فاسٹ بالر ہی نہیں آیا جو لمبی کرکٹ کھیل سکے, جو پراپر ویریشن کو لائن لینتھ پہ بال کر سکے. آپ دیکھ لیں مصباح کا ایرا دیکھ لیں, مصباح کے ایرا سے آپ دیکھ لیں پاکستان کے پاس کوئی فاسٹ بالر نہیں آیا. آصف اور عامر جو ہیں, عمر گل جو ہیں, یہ مصباح سے پچھلے دور کے ہیں. یہ مصباح ان کو نہیں لے کے آئے. مصباح کے بعد آپ مجھے فاسٹ بالر بتا دیں کون سا آیا. پہلے مصباح حفیظ اور سعید اجمل اور آفریدی کے ٹریو بنا کے اور کبھی کبھی شعیب ملک کو ڈال کے تو ان 4 کی بیس پہ میچ اسپن وکٹوں پہ پھنساتے تھے. اس کے بعد ان کو مل گئے جی ٹیسٹ میں ذوالفقار بابر, عبد الرحمان, یہ سب مل گئے. اس کے بعد انہوں نے یاسر شاہ ان کو مل گئے اور نیگیٹو بالنگ ان سے کئی بار ان سے کروائی. تو آپ دیکھ لیں. اس کے بعد آپ مجھے فاسٹ بالر کو بتا دیں. اب میں نے سپنرز کے تو نام لیے. اب اگر میں آپ کو یہیں پہ روک سکوں, آپ کی طرف آئیں گے آصف, اور آصف آپ سے اب میں جاننا چاہوں گا اس ڈسکشن کو, اس لیے عمر میں نے یہاں پہ روکا ہے, فردر اس کو ڈسکس کرتے ہیں. آپ نے بڑا اچھا پوائنٹ ہائی لائٹ کیا اور میں آصف سے اس کی جاننا چاہوں گا کہ وہ کیا سوچتے ہیں اس کے اوپر, کہ جب ہم نمبر 1 تھے تو وہ کیا کچھ سرٹن پچز کی وجہ سے تھے, سرٹن سارٹ آف کرکٹ ہم کھیل رہے تھے, اور اس کے باوجود ہم نمبر 1 تو تھے, یہ تو ایک حقیقت ہی ہے. تو آصف آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں کہ وہ کیا, جیسے احمد نے کہا وہ نمبر 1 ہم صرف وہ شارجہ اور ادھر کرکٹ کھیل کے ٹاپ رینکنگ ہم نے ڈرا کر کے اور ایک آدھ ٹوٹا پوٹا میچ جیت کے وہ حاصل کی تھی, یا اس کے پیچھے اور کوئی مائنڈ سیٹ تھا؟ اور کیا آپ, جیسے احمد نے ہائی لائٹ کیا, مصباح الحق جس دور میں ہم ٹاپ پہ تھے, ان کی کپتانی کو, ان کے مائنڈ سیٹ کو, جو اپروچ انہوں نے کہتے ہیں کرکٹ کے اندر پاکستان کی چینج کی, کتنا ڈیمیجنگ تھا؟ آپ کیسے دیکھتے ہیں سب کو؟ دیکھیے, سب سے پہلی بات, جب آپ کے پاس پاکستان سپر لیگ آئی تو پھر پلیئرز کو آپ نے شارٹ کٹ دے دیا. یہ جو بات کر رہے تھے پہلے اس کا جواب دے دیتا ہوں کہ فاسٹ بالرز کے ساتھ کیا ہوا. آپ نے ڈیبیوز کروائے فاسٹ بالرز کے, وسیم جونیئر کو آپ لے کے آئے, آپ حسنین کو لے کے آئے, آپ موسیٰ کو لے کے آئے, آپ حارث رؤف کو لے کے آئے. یہ 4 فاسٹ بالرز ہیں. آپ کو میں کہتا ہوں کہ ذرا آپ دیکھیں کہ جب انہوں نے پاکستان کے لیے ڈیبیو کیا, آیا ون ڈے انٹرنیشنل میں یا ٹیسٹ میں, تو ان کے فرسٹ کلاس میچز کتنے تھے. اب حارث رؤف ٹیسٹ کرکٹ کھیلتے نہیں ہیں اور وہ فرسٹ کلاس کرکٹ کھیلے نہیں تھے. ان کے ساتھ آپ دیکھ لیجئے جناب حسنین, اس کا پورا واقعہ میں نے آپ کو بتایا کہ کوئٹہ گلیڈیٹرز جیت جاتی ہے اور حسنین اس ٹیم کا پارٹ ہوتے ہیں, اور آپ حسنین کو فرام نو ویئر او ڈی آئی سیریز اگینسٹ آسٹریلیا میں ڈیبیو کرا دیتے ہیں, جہاں پہ وہ اتنی اچھی پرفارمنسز نہیں دے سکتے کیونکہ ان کی جو باڈی ہے, جو ان کا مائنڈ سیٹ ہے, وہ
वनडे क्रिकेट या बड़ी क्रिकेट के लिए तैयार ही नहीं होता। तो इसमें एक अहम किरदार पाकिस्तान में फास्ट बॉलर्स की जो कमी हुई है, जो कहत पड़ गया है, और वो इसकी एक वजह ये भी है कि आपने शॉर्टेस्ट फॉर्मेट को सिलेक्शन का जरिया बनाया। इसके ऊपर मोहम्मद वसीम मुझसे नाराज़ भी हुए जब वो चीफ सिलेक्टर थे। तो मैंने एक टीवी प्रोग्राम में ये बात कही कि जो टेस्ट टीम की सिलेक्शन है या वनडे की सिलेक्शन है वो पीएसएल की परफॉर्मेंसेस के ऊपर नहीं होनी चाहिए। इवन मैं ये कहता हूं कि पीएसएल की परफॉर्मेंसेस के ऊपर आपको नेशनल टी20 की टीम में भी नहीं आना चाहिए। उसका भी जो पाथ वे है वो नेशनल टी20 कप हो, उसके साथ फर्स्ट क्लास क्रिकेट हो, अगर चाहे पाकिस्तान क्रिकेट में उसको चेंज किया। तो वसीम मुझे ये कहने लगे कि किसी एक खिलाड़ी का नाम लें कि हमने किसको जो है वो पाथवे क्रिकेट से नहीं लाए और हम पीएसएल से लेके आए। तो मैंने कहा हारिस रऊफ। कहते हैं इसके अलावा कोई नाम बताएं। मैंने कहा आपने कहा था एक नाम बताएं, तो एक तो सबसे पहले तो हारिस रऊफ मोहम्मद है। हारिस बता देते। सर आजम खान कहाँ से आए हैं? तो बहुत सी आजम खान के ऊपर एक्चुअली शादाब डिस्कशन खान। है। ये शादाब खान फिर भी पाथवे क्रिकेट खेले, पाथवे क्रिकेट खेले। लेकिन जब हसनैन का डेब्यू हुआ तो उन्होंने कितनी फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेली हुई थी? कोई फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं खेली हुई थी, बहुत कम मैचेस खेले हुए थे। अभी हम सब ने देखा कि आकिब नबी जो कि इंडिया की टीम के लिए खेले हैं, हमने उनका फर्स्ट क्लास रिकॉर्ड डिस्कस किया कि लगातार वो 2-3 सीजन्स में ज़बरदस्त बॉलिंग कर रहे हैं, 40 फर्स्ट क्लास मैच खेल के, और 20 की एवरेज से 18 की एवरेज से उनकी विकेट्स हैं 200 के करीब। तब उसको आकिब को वो इंडिया की टीम में लेके आए। तो ये एक वो वजह बनी। जहाँ तक मिसबाह-उल हक की कप्तानी है, देखें मिसबाह-उल हक की कप्तानी में बहुत से गलत फैसले हुए होंगे। मिसबाह-उल हक की कप्तानी में जिस तरह हम पाकिस्तान में क्रिकेट नहीं खेल रहे थे, हम यूएई में क्रिकेट खेल रहे थे, वहाँ उनको सूट करता था कि वो सईद अजमल को लाएं, अब्दुल रहमान को लाएं, जुल्फकार बाबर को लेके आएँ। वो कंडीशंस थी। अगर हम पाकिस्तान में क्रिकेट खेल रहे होते, आप मुझे बताएं ना, तनवीर भाई का डेब्यू वहाँ पे हुआ है, तनवीर भाई ने अच्छी बॉलिंग की है, बिलाल आसिफ ने भी वहाँ डेब्यू में 5 आउट किए थे अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। तो ये वो सारी चीज़ें थी। अब पाकिस्तान में क्रिकेट नहीं हो रही थी, पाकिस्तान होम क्रिकेट नहीं खेल पा रहा था, तो बड़े ये सारे मसाइल थे। और फिर